تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ایک چھوٹی سی حکایت کا ذکر ہوا تھا کہ ایک حاکم تھا اور اس کے پاس ایک غلام تھا، اور اس غلام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور مناجات اور نماز وغیرہ میں بڑی دلچسپی تھی، اس سے بڑی محبت تھی۔ جہاں کہیں وہ ذکر کا موقع، مناجات کا موقع، نماز کا موقع ملتا، وہ فوری نماز کی طرف دوڑ پڑتا تھا۔ لیکن حاکم جو تھا، جو بڑا کاروباری اور تاجر تھا، اس کو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ حکایت بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن جو باتیں آپ اس حکایت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکایت اس طرح سے شروع کی جاتی ہے: در زمانے بود امیر اسکرام، بود سنقر نام او را یک غلام۔ ایک زمانے میں ایک بڑا امیر تھا، ایک حاکم تھا، اور اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا سنقر۔ میر شد محتاج گرماب سحر، بانگ زد سنقر ہلا بردار سر۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ صبح صبح کے وقت پہ اس حاکم کو حمام جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلے تو حمام الگ طرح کے ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس اب حمام ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ویسے نہیں تھے۔ ایک باضابطہ ایک کرائے کا گھر ہوتا تھا حمام کی طرح، وہاں پہ لوگ جاتے تھے پیسے ادا کر کے، گرم پانی کا حمام لے کر آتے تھے۔ تو اچانک صبح صبح جب نیند سے اٹھا اور اس کو حمام جانے کی ضرورت پڑی تو اس نے فوری اپنے غلام کو پکارا، سنقر اٹھ، فوری اٹھ، ہم کو حمام جانا ہے، وہاں جا کر غسل کرنا ہے۔ تاسو ایزارو گلس التوں بگیر، تا بے گرما بے رویم از ناگزیر۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تو جا کے التون کے پاس، التون ایک بانی کا نام تھا جو اس کی تھی، اس کے پاس اس آدمی کی ساری چیزیں رہا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ پہلے التون کے پاس جا، وہاں پر جانے کے بعد ایک تاس یعنی کہ ایک تسلا جس کو ہم کہتے ہیں، بکیٹ، یا پھر آپ یوں سمجھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں پانی بھرا جاتا ہے، وہ، اور ایک میرا تہبند کپڑے، اور ملتانی مٹی، جو پہلے لوگ ملتانی مٹی کو صابن کی طرح استعمال کرتے تھے جسم کو دھونے کے لیے، یہ تینوں چیزیں اس کے پاس سے لے کے آ، تاکہ ہم یہ تینوں چیزیں لے کے حمام جائیں۔ سنقر آدم تاسو ایزار نکو، بر گرفت و رفت با دو بدو۔ حکم سن کر سنقر اٹھا اور فوری گیا، جا کر اس نے تہبند اور تسلا وغیرہ جو ہے، بیسن کہتے ہیں نا اس کو، وہ اٹھا کر لے کے آیا اور مالک کے ساتھ حمام خانے کو جانے کے لیے نکل پڑا۔ مسجد براہ بدو بانگے صلا، آمد اندر گوش سنقر برملا۔ راستے میں ایک مسجد تھی، تو اچانک جب یہ لوگ یا تو جا رہے تھے یا پھر حمام کر کے واپس آ رہے تھے، دونوں بھی ممکنات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف راستے میں ایک مسجد تھی لکھا ہوا ہے۔ تو فوری وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ آواز آئی اذان کی۔ وہ اذان کی آواز صاف طور پر اس غلام کے کان میں داخل ہو گئی۔ اب جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اس کو جا کے نماز پڑھنے کا جو محبت تھی، جو شوق تھا، وہ سٹرونگ ہو گیا، اور اس نے مالک سے کیا کہا: بود سنقر سخت مولے در نماز، گفت اے میرے منع بندہ نواز۔ چونکہ یہ نماز کا بڑا عاشق اور فریفتہ تھا، اذان کی آواز آتے ہی اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اے میرے بندہ پرور، اے میرے آقا، تو بری دکان زمانے صبر کن، تا گزارم فرض خانم لم یکن۔ تو اس نے کہا کہ آپ کچھ وقت اس دکان پر ٹھہر جائیں، میں جا کر نماز ادا کر لیتا ہوں، لم یکن پڑھ کر آتا ہوں۔ ایک لم یکن الذین کفروا کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، ایک سورہ کا ذکر کر کے قرآن کی طرف اشارہ لے رہے ہیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ یہ شخص تو نماز پڑھتا نہیں ہے۔
حاکم ہے، امیر ہے، تاجر ہے بہت بڑا. اب ایسے لوگوں کو عام طور پر ان چیزوں میں دلچسپی کم ہوتی ہے نا. اور یہ غلام اپنے مالک کے مزاج کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا تو ہے نہیں، تو لہٰذا کم سے کم مجھے نماز پڑھنے دے تو کافی ہے. اس نے کہا کہ آپ یہ دکان پہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، میں جا کے نماز پڑھ کر آتا ہوں. رفت سنخر میر در دکا نشست، منتظر از باد پندار مست. اب اجازت دے دی اس نے اور وہ چلا گیا، اور یہ جو حاکم تھا ایک دکان پہ جا کے بیٹھ گیا بالکل اطمینان سے، جیسے کہ نماز اس کے اوپر فرض ہے ہی نہیں. غرور کی شراب سے مست. آپ کہتے ہیں کہ وہ مال دولت کی جو فراوانی ہے اس کی ایک عجیب قسم کی مستی ہوتی نا، وہ مستی میں آرام سے جا کر بیٹھ گیا. جا تو نماز پڑھ گیا، میں بیٹھتا ہوں. میر از بہرے دلے آن زندہ جاں، کرد یک ساتھ توقف پر دکان. اب جب وہ جانتا تھا کہ یہ میرا غلام نماز کا بڑا عاشق ہے، زندہ روح ہے، اور کام کا بھی ہے اس کے لیے، تو اس کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری ہے. حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نماز کو جائے، اس کے ساتھ ہی رہے، لیکن جب کام کا بندہ ہوتا ہے تو مالک بھی ان کے نخرے سہتے ہیں. اس نے جب خواہش کی کہ میں جاتا ہوں تو اس کو مجبوراً اجازت دے دینا پڑا، اور اس کی خاطر، اس کے کام کی خاطر، اس کی ویلیو کی خاطر مالک کو وہاں پر بیٹھنا پڑا، اس کے انتظار میں دکان پہ توقف کرنا پڑا. چوں امام و قوم بیروں آمدند، از نماز و ورد ہا فارغ شدند. نماز ہو گئی، سارے لوگ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل کے آ گئے، یہاں تک کہ امام صاحب بھی باہر آ گئے. سارے لوگوں کی نماز، وظیفے، ورد جو بھی تھا سب فارغ ہو کر نکل گئے. سنخ رانجا مانتا نزدیک چاشت، میر سنخ را زمانے چشم داشت. اب چاشت کا وقت ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز تھی، کیونکہ یہ صبح صبح اٹھا، نہانے کے لیے حمام جا رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کے لیے یہ گیا. نماز پڑھ کے سارے لوگ باہر آ گئے، اور یہ انتظار میں بیٹھا تھا کہ اب بھی سنخر آئے گا تو پھر اس کے ساتھ میں چلوں گا. لیکن سنخر آیا نہیں، کافی دیر ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، چاشت کا وقت نکل کے آ گیا. انتظار میں باہر بیٹھا ہوا ہے دکان پر. گفت اے سنخر چرا نائب روں، گفت می نگزار دم اے زوفنو. جب انتظار کیا اور سنخر باہر نہیں آیا تو اس نے کسی سے کہلا بھیجا کہ جاؤ، جا کے سنخر سے کہو کہ تو کیوں باہر نہیں آتا ہے، سارے لوگ آ گئے ہیں، تو کیوں نہیں آتا ہے، جلدی آ جا. تو اس آدمی کو سنخر نے یہ کہلا بھیجا کہ جا کے آپ مالک سے کہو کہ وہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے جانے کے لیے، وہ مجھے بٹھا کے رکھا ہے، وہ چھوڑے گا تو میں اٹھ کے آؤں گا. صبر کن نک آمدم اے روشنی، نیستم غافل کے در گوشے منی. تو اس نے کہا کہ آپ جا کر مالک سے کہیے کہ تھوڑا صبر کیجئے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں غافل نہیں ہوں. آپ باہر بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے، آپ کی باتیں بھی میرے کان میں ہیں، میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو باہر بٹھا کر آیا ہوں، میں بھولنے گیا ہوں، آتا ہوں، تھوڑی دیر صبر کیجئے. ہفت نوبت صبر کر دو بانگ کرد، تاکہ عاجز گشت از تیباش مرد. 7 بار انتظار کرتے 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 7 بار اس نے لوگوں کو اندر کہلا بھیجا کہ جا کے اس کو بلاؤ، کیوں اتنی دیر کر رہا ہے، سارے لوگ آ چکے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. اور یہ ہے کہ آقا کو ٹالتا ہی چلا جا رہا ہے، آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں. عاجز آ گیا حاکم، یہ کیا بات ہے اتنی دیر. پاسخش ای بود می نگزار دم، تا بروں آیم ہنوز محترم. ہمیشہ یہی کہتا، جب بھی اس کو بلایا جاتا یہی کہتا کہ کیا کروں، مجھے وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ چھوڑے گا تو میں باہر آؤں گا، وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے. گفت آخر مسجد اندر کس نمانت، کیست وامی دارد آنجا کش نشانت. آخر میں اس نے کہا کہ مسجد میں کوئی ہے تو نہیں، پوری مسجد خالی ہو چکی ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. آخر وہ کون ہے جو تجھے چھوڑتا نہیں ہے، کس نے تجھے بٹھا رکھا ہے؟ اگر مسجد میں کوئی ہے تو شاید میں مانوں کہ کسی نے تجھے روک لیا ہے، مسجد میں تو کوئی نہیں ہے، پورے لوگ باہر آ چکے ہیں، تو اکیلا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ چھوڑتا نہیں ہے. یہ کون ہے جو تجھے چھوڑتا نہیں؟ گفت آنکھیں بستہ استت ازبروں، بستہ استو ہم مرا از اندروں. تو اس نے جواب دیا، وہی مجھے چھوڑتا نہیں ہے جو تجھے اندر بلاتا نہیں ہے، وہی ہے جو تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا، باہر بٹھا کر رکھا ہے، وہ مجھے اندر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا.
آنکھ نگزارت تو راہ کائی دروں، مینا بگزارت مرا کایم بروں، جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو اندر آئے، وہ مجھے نہیں چھوڑتا کہ میں باہر نکلوں۔ آنکھ نگزارت کزی سو پا نہیں، او بدی سو بست پائے ہی رہی، وہ جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو اس طرف قدم آگے بڑھائے۔ اسی نے اس غلام کو پاؤں باندھ دیے، ایک طرف تیرے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں کہ تو اندر نہیں آ سکتا، دوسری طرف میرے بھی پاؤں باندھ دیے گئے ہیں کہ میں باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے تو حکم ہوگا تو اندر آئے گا، اجازت ملے گی تو اندر آئے گا، ویسے ہی میں اجازت ملے گی تو باہر جاؤں گا۔ ماہیارہ بہر نگزارت بروں، خاکیارہ بہر نگزارت دروں۔ ایک ہوتا ہے سمندری جانور، ایک ہوتے ہیں خشکی کے جانور، خشکی پر چلنے والے جانور، ایک ہیں سمندر میں جینے والے جانور، ایک ہیں مچھلیاں۔ مچھلیوں کو وہ سمندر سے باہر نکلنے نہیں دیتا اور خشکی کے جانوروں کو وہ پانی کے اندر آنے نہیں دیتا۔ اصل ماہی آب و حیواں از گلست، ہیلا و تدبیر اینجا باطلست۔ مچھلی کی جو اصل ہے وہ پانی ہے، اسی لیے وہ پانی میں ہی رہنا پسند کرتی ہے، اور حیوان جو ہے اس کی اصل مٹی سے ہے، اسی لیے وہ مٹی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اندر آنا نہیں چاہتا، تجھے باہر رہنا ہی پسند ہے، اور میں باہر آنا نہیں چاہتا، مجھے اندر رہنا ہی پسند ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی ہیلا کوئی تدبیر کام نہیں کرتی، سب باطل ہے، یہ صرف توفیق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا بنایا۔ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، وہی کھانا کھاتا ہے، وہی سوچ رکھتا ہے، وہی ضرورتیں رکھتا ہے۔ ایک آدمی کو روحانیت کے میدان میں، دین کے راستے میں دلچسپی ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہی آدمی ہے، وہی مزاج ہے، وہی ضرورتیں ہیں، وہی دنیا ہے، سب وہی ہے۔ ایک آدمی آنا نہیں چاہتا، ایک آدمی جانا نہیں چاہتا۔ اب یہ سب منحصر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے اوپر۔ قفل زفتستو کشائندہ خدا، دست در تسلیم زن بندر رضا۔ یہ ایک قفل ہے جو بہت بھاری بھرکم ہے، اسٹرانگ ہے۔ یہ جنسی مغائرت کا قفل کہتے ہیں اس کو، جنسی مغائرت۔ حالانکہ سب ایک جنس کے ہیں، لیکن یہ مغائرت ہے ایک ایک جنس کے درمیان، کچھ فرق ہے، ان کا مزاج الگ، ان کا مزاج الگ، ان کی منزل الگ، ان کی منزل الگ، یہ وہی فرق ہے۔ اور یہ بہت مضبوط قفل ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس قفل کو کھولنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اللہ سے دعا کرو کہ یہ قفل کھلے، تو اس کے بعد تمہارے لیے راستہ بنے گا۔ اسی لیے دست در تسلیم زن بندر رضا، تسلیم اور رضا پر دستگاہ حاصل کرو، اللہ کے حوالے کرو اپنے معاملات کو، اور دعا کرو۔ ذرہ ذرہ گر شود مفتاحا، ای کشائش نیست جز از کبریا۔ اگر ایک ایک ذرہ بھی دنیا کا کنجیاں بن جائیں قفل کھولنے کے لیے، یہ جو قفل ہے نا، بھاری قفل، بھاری بھرکم قفل، اگر اس قفل کو کھولنے کے لیے دنیا کا ذرہ ذرہ بھی کنجی بن جائے تب بھی نہیں کھلے گا، کیونکہ کشادگی اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ کسی سے شکایت کرتے ہیں کہ میاں تم نماز کو کیوں نہیں آتے، تم دین کے راستے میں کام کیوں نہیں کرتے، کیوں دنیا داری کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ قفل پڑا ہوا ہے۔ چوں فراموشت شود تدبیر خیش، بخت یابی اے جواں اسپیر خیش۔ اس معاملے میں انسان کی تدبیر کام نہیں کرتی، تدبیر فراموش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ نصیبہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نصیبے سے اس کو توفیق بخشتا ہے وہ نصیبہ اس کو میسر نہیں ہے، اور وہ کوشش سے یہ حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے خاص فضل چاہیے، خاص کرم چاہیے، تب ایسے محفلوں میں، ایسے مقامات پر بندہ جا سکتا ہے۔ بخت یابی اے جواں اسپیر خیش، اور ایسا نصیبہ حاصل کرنے کے لیے تجھے کسی پیر کا دامن مطلوب ہے، جو پیر کامل ہو، جو پیر کے شرائط پر پورا اترنے والا ہو۔ اگر اس کے حوالے تم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس قفل کی چابی دے دے گا، پھر وہ کھولے گا تو تم پھر اندر جا سکو۔ چوں فراموش خودی عادت کنند، بندہ گشتی وانگے آزادت کنند۔
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود فراموشی پیدا ہو. جب تک تم اپنے آپ کو دیکھتے رہو گے یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو سپرد کرنے کا جو مقام ہے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. میں کرتے رہو گے، میرا 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 کرتے رہو گے تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. غلام بن جائے گا تو تجھے آزاد کیا جائے گا. تو غلام ہی نہیں بنتا تو آزاد کیا کریں گے؟ آزاد کس کو کرتے ہیں؟ غلام کو کرتے ہیں. تو آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو غلام بننا پڑے گا تب آزاد ہوں. گر تو خواہی حریو دل زندگی، اگر تم سچی آزادی چاہتے ہو. یہ جس کو تم آزادی سمجھتے ہو یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو نفس کی غلامی ہے، اور نفس کبھی کسی کو آزاد نہیں کرتا. تمہیں نفس کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غلام بنانا پڑے گا، اور ایسے کا جو تجھے آزادی دے. اگر تو آزادی چاہتا ہے، اگر تو دل کی زندگی چاہتا ہے، بندگی کن بندگی کن بندگی. بندگی کر بندگی کر بندگی کر، بندہ بن جا. از خودی بگذر کہ تا یابی خدا، فانی حق شو کہ تا یابی بقا. اپنی خودی کو ختم کر دو اور خدا کو پالو. جب تک سیلف کا خیال دل میں رہے گا، میں کچھ ہوں، خدا کو کبھی نہیں پا پاؤ گے. اپنی ہستی کو فنا کر دو پھر خدا ملے گا، اور حق میں فنا ہو جاؤ بقا مل جائے. اسی حوالے سے کافی پرانا شعر ہے میرا. ہر کاشف اسرار بقا نے یہ کہا ہے. بقا کا راز جاننے والا ہر شخص نے یہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ہر کاشف اسرار بقا نے یہ کہا ہے باقی میں فنا ہونے میں فانی کی بقا ہے. جو باقی ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس میں تم اگر فنا حاصل کر لو تو پھر تم فانی ہونے کے باوجود تم کو بقا مل جائے گی. گر ترا باید وصال راستی، ماہ شد واللہ اعلم بالیقین. اور اگر تم کو راست باز لوگوں کا، سچے لوگوں کا وصال درکار ہے، ان کی صحبت درکار ہے، ان سے فیض حاصل کرنا مطلوب ہے، ماہ شد، ماہ ہو جاؤ، ان کی ذات میں ڈوب جاؤ، اپنے آپ کو مٹا ڈالو. واللہ اعلم بالیقین، اور یقیناً زیادہ جاننے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. اب جہاں آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس قفل کا کھلنا بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بندے کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو جائے، کوشش برابر جاری رکھے. اور کوشش اگر سچی ہے، صداقت پر مبنی ہے، سنجیدگی پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ضرور ہوگا، قفل ضرور کھلے گا. امید پہ دنیا قائم ہے. دنیاوی معاملات میں جب ہم امید کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے معاملے میں نا امید ہو جانا بھی صحیح نہیں ہے. کبھی کبھار حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان مایوسی کے قریب چلا جاتا ہے کہ شاید یہ میرا کام نہیں ہوگا. یہ مایوسی جب طاری ہونے لگتی ہے تو فوری اس کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ایک وقت کے تابع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشے کے تابع ہوتے ہیں. جب وہ وقت آتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کوشش برابر جاری رکھی جائے تو کبھی نہ کبھی وہ قفل کھلے گا، جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. اور اس طرح عام انسانوں کو نہیں بلکہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی بعض وقت ایسا ہوا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 110 میں اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فرماتا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. یہاں تک کہ کافروں کی سرکشی، ان کی ہٹ دھرمیوں کو دیکھ کر بعض انبیاء کرام بھی ایک طریقے سے مایوسی کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو رہا تھا. حالانکہ مایوس نہیں ہوئے تھے، لیکن ایسا سمجھ رہے تھے کہ ہماری محنت کام میں نہیں آ رہی. ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہدایت دینے کی، لیکن ہماری باتیں ان کے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوتی. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہیں رہی اور لوگوں نے سمجھا کہ ان رسولوں نے ان کو غلط بات بتائی ہے، کیونکہ رسولوں نے کہا تھا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اتنا وقت بیت گیا، کوئی عذاب نہیں آیا، تو رسولوں نے جھوٹ کہا. لوگ ایسا سمجھنے لگے. اس طرح کے سمجھنے سے انبیاء کرام کے دل کے اوپر ایک بار ہونے لگا کہ کیوں ہماری بات غلط ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہ غلط ثابت ہونے والا نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہلت دیے جانے والا معاملہ ہے. وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی مدد انبیاء کرام کے شامل حال ہوگی. اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاءہم نصرنا،
اور پھر ہماری مدد آئی. فَنُجِّئَ مَن نَّشَاءُ، پھر اس کے بعد ایسا عذاب آیا کہ جس کو ہم نے چاہا اس کو عذاب سے بچا لیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں پھیرا جاتا، ان کو تو پکڑا ہی جائے گا. تو کچھ وقت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، مگر اپنی محنت نہیں روکنا چاہیے. اب اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہاں پر کہتے ہیں انبیاء گفتن در خاطر کے چند، نیدہیم ایرا و آرا واز و پند. انبیاء نے بھی دل میں یہ کہا تھا، سوچا تھا کہ ہم کتنا ان کو واعظ و نصیحت کریں، کتنا سمجھائیں، ہماری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر. چند کوبیم آہنے سردے زغے در دمیدن در خفص ہی تابکے. اب انبیاء کرام کو ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، کیونکہ ذرا برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا ان پر، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے لوہے کے اوپر ہتھوڑے مار رہے ہیں؟ فائدہ نہیں ہے نا. لوہا جب گرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہتھوڑے مارنا فائدہ بخش ثابت ہوگا، آپ جو چاہے اس سے بنا سکتے ہیں. لیکن جب لوہا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اپنی مرضی کی کوئی چیز آپ اس سے نہیں بنا سکتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے لوہے پر ہتھوڑے مار رہے ہیں، یا پھر ایسا کہ ایک پنجرے کے اندر پھونک رہے ہیں. کوئی چیز بند ہے، اس کے اندر اگر پھونکیں گے تو اس کا اثر ہوگا. جب کھلی فضا ہے، چار طرف سے سوراخ ہیں، آپ اس کے اندر پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہماری محنت ضائع تو نہیں جا رہی ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں؟ دم میں خر پیمودن آخر تاب چند چون افزایت جوئے جزریش خند. گدھے کی دم کو ناپنے کا کام کرنے کے جیسا ہم کو محسوس ہو رہا ہے. گدھے کی دم ناپنا ایسے عمل کو کہتے ہیں جس پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. ان لوگوں کو نصیحت کرنا ایسے لگ رہا ہے ہم کب تک کرتے رہیں گے آخر یہ گدھے کی دم ناپنے کا کام؟ سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں ہے ہماری بات ان کے پاس. کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، ہماری بات کو دل سے لگانا نہیں چاہتا. اس قدر سرکشی بڑی ہوئی ہے. جنبش خلقس خضا و واداست تیزی دنداں ز سوئے میداست. مخلوق کی حرکتیں آپ کہتے ہیں خضا اور وعدہ الہی پر منحصر ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم والے لوگ ہوں گے، ان کے دلوں کے اوپر اگر مہر لگا دی گئی ہوگی کہاں سے اثر ہوگا؟ تیزی دنداں ز سوز ماداست. دانتوں کی تیزی معدے کی سوزش سے ہے. The sharpness of the teeth is caused by the hunger pangs of the stomach. اگر معدے کے اندر بھوک ہوگی تو دانتوں میں بھی جو ہے حرکت پیدا ہوگی، دانت بھی چلیں گے. بھوک کی وجہ سے کھانے کی طرف رغبت بڑھے گی. اندر سے بھوک ہی نہیں ہے تو دانت حرکت بھی نہیں کریں گے، منہ بند کر کے آدمی بیٹھا رہے گا. جیسے ہی بھوک لگتی ہے انسان کو اور پکوان کی خوشبو آتی ہے، فوری ان کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور منہ حرکت کرنے لگتا ہے اور کھانے کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے. یہ سارا بھوک لگنے کا کرشمہ ہے. اگر بھوک ہی نہ لگتی ہو تو کہاں سے منہ کھولے گا، کہاں سے دانت چلیں گے، کہاں دانتوں میں تیزی آئے گی؟ نفس اول رانت بر نفس دوم ماہی اثر گندہ باشد نیز دم. یہ جو پہلے والا نفس ہے نا، دوسرے والے نفس کو جنبش دی تو ایسا ہوتا ہے. پہلے والے نفس سے اللہ تعالیٰ کا فضل مراد ہے. وہاں سے اگر کچھ ہوگا حرکت تو جب ادھر والا بھی حرکت کرے گا. ادھر سے کچھ ہوگا ہی نہیں تو ادھر والا کیا کرے گا؟ کیونکہ اصل حکمران تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو کچھ ہے اوپر کی دنیا سے ہی ہے. اوپر کی دنیا سے حکم آئے گا تو نیچے کی دنیا والے کام کریں گے. ماہی از سر گندہ باشد نیز دم. مچھلی سر کی جانب سے سڑتی ہے، دم کی جانب سے نہیں سڑتی. A fish stings from the head, not from the tail. ادھر سے ہونا چاہیے. لیک ہم میداں وہ خر میراں چو تیر چونکہ بلغ گفت حق شد نہ گزیر. لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری تبلیغ کا، تمہارے باتوں کا ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ اثر کا ہونا نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اللہ کی جانب سے ہے. اس معاملے کو اللہ پر ہی چھوڑو. آپ کا کام ہدایت دینا ہے، دیتے رہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بلغ ما انزل الیک. جو کچھ تم پر نازل ہو رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. یہ پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. بھلے ہی یہ گدھے کی دم ناپنے والا کام ہی کیوں نہ ہو. رزلٹ میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. اب چونکہ کسی کو ہدایت نہیں مل رہی لہٰذا ہم اپنا کام بند کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں. آپ کا جو کام ہے وہ کرتے رہو، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے رہو. اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو.
وہ جس کو بھیجنا ہے بھیجے گا، جس کو نہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجے گا، جس کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے دکھائے گا، جس کو نہیں دکھانا ہے نہیں دکھائے گا۔ وہ اس کا کام ہے، اس کے اوپر چھوڑو، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو۔ تو نمی دانی کزی دو کیستی، جوہد کن چندہ کے بینی چیستی۔ اب تم جانتے نہیں ہو نا کہ یہ کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کس کا کام اچھا ہونے والا ہے، کس کا کام خراب ہونے والا ہے، یہ تم کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے جس کو معلوم نہیں ہے اس کا کام یہ ہے کہ کوشش کرتا رہے، کوشش کرو، اس وقت تک کوشش کرو جب تک کہ جان نہ جاؤ، مطلب آخری دم تک کوشش کرو۔ جانو گے تو قیامت کے دن ہی کس کو ہدایت ملنے والی ہے، کس کو سرکشی کا راستہ ملنے والا ہے، اس کا رزلٹ تو قیامت میں ہی آئے گا۔ تو مطلب قیامت تک کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ چوں نہیں برپشت کشتی بار رہا، بر توکل می کنی آکار رہا۔ دیکھیے جب کاروباری آدمی کشتی پر مال دھرتا ہے، اپنا ڈھیر سارا مال اپنا کشتی پر لاتا ہے اور کسی دوسرے مقام پر لے کے جا کے کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ کیا اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا پورا مال بک جائے گا؟ کیا اس کو یقین ہوتا ہے کہ راستے میں کشتی ڈوبے گی نہیں؟ ہر طرح کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی رسک تو لیتا ہے، اور ایسا رسک لے گا تو ہی کاروبار کر سکے گا۔ لاکھوں روپے آدمی لگا دیتا ہے کاروبار میں، کیا بھروسہ کاروبار چلے، ہو سکتا ہے وہ ڈوب جائے، لیکن آدمی رسک تو لیتا ہے نا، کیونکہ جب تک لے گا نہیں کاروبار ہوگا کیسے؟ تو ویسے انسان دنیاوی معاملات میں جب بھروسے کی بنیاد پر، توکل کی بنیاد پر اتنا بڑا رسک لیتا ہے تو آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں؟ تو نمی دانی کزی ہر دو کئی، غرق ہے اندر سفر یا ناجی۔ تم جانتے نہیں کہ ان دو میں کون سا معاملہ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں جانتے۔ سفر میں تم ڈوبنے والے رہو گے یا نجات پا کر جا کر کاروبار میں منافع کما کر آنے والے رہو گے، نہیں پتا۔ صحیح سلامت جا بھی سکتے ہیں، راستے میں ڈوب بھی سکتے ہیں، اور اگر صحیح سلامت جائیں گے تو کاروبار میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اسی کو تو کاروبار کہتے ہیں۔ اگر 100% یقین ہو اور بھروسہ ہو کہ نہیں کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے تو وہ کاروبار نہیں ہوا، وہ تو سود کی شکل ہو جائے گی۔ جہاں رسک ہے وہیں تو تجارت ہے۔ گر بے گوئی تا ندانم من کیم، در نخواہم تاخت بر کشتی و یم۔ اگر تم کہے کہ جب تک میں یہ جان نہ لوں کہ میں صحیح سلامت واپس آؤں گا تب تک میں کاروبار نہیں کروں گا، جب تک کہ میں یہ جان نہ لوں کہ مجھے اتنے % پروفٹ نہیں ملے گا تب تک میں اپنا کیپٹل نہیں لگاؤں گا، خرچہ نہیں لگاؤں گا، سرمایہ نہیں لگاؤں گا، ایسا کوئی کر سکتا ہے کیا؟ جب تک مجھے زندہ سلامت واپس آنے کا یقین نہیں ہے میں نہ کشتی میں جاؤں گا نہ سمندر پہ جاؤں گا۔ ایسا اگر کریں گے تو کاروبار ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ من دری رہ ناجیم یا غرقام، کشف گرداں کس قدامی فرقام۔ میں اس راستے میں بچ کے آنے والا ہوں یا ڈوبنے والا ہوں، میں کس فرقے کا ہوں، جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، اگر پتا چلے گا تو میں کام کروں گا، ایسا اگر سوچو گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ من نخواہم رفت این رہ باگماں، بر امید خشک ہم چوں دیگراں۔ میں اس راستے پر گمان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اٹکل پہ نہیں جاؤں گا، رسک پہ نہیں جاؤں گا، خالی امید سے نہیں کام کروں گا۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے ہیچ بازرگانی نایت زتو، زاں کے درگاہ بست سر این درو، تو ایسا اگر تم سوچو گے تو زندگی میں کبھی تجارت نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو رزلٹ ہے وہ تو غیب میں ہے۔ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، پیسہ لگاؤ، مال ڈالو، بیٹھ جاؤ، صبح سے شام تک کاروبار کی محنت کرو، اس کے بعد گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے، اور وہ جتنا بھیجے گا اتنا کاروبار ہوگا، نہیں بھیجے گا نہیں ہوگا، زیادہ بھیجے گا زیادہ ہوگا، اور یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہی تو کاروبار ہے۔ تاجرے ترسندہ طبع شیشہ جاں، در طلب نیسود دارت نیزیاں۔ جو ڈرنے والا آدمی ہوتا نا، نازک دل، پتہ نہیں ایسا ہو جائے پتہ نہیں ویسا ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، اگر یہ رہے گا تو نفع نقصان کچھ نہیں ہو سکتا، گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو۔ میں کیوں لگاؤں اتنا پیسہ، میں کیوں کروں اتنی محنت، جبکہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، امید تو ہے، اسی امید کی بنیاد پہ کرنا ہے، نہیں تو آپ گھر میں بیٹھے رہو، نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا۔
بل زیاں دارت کے محروم است و خار، نور او یابت کے باشد شعلہ خار۔ اب پہلے تو آپ نے کہا کہ نہ اس میں نفع ہوگا نہ اس میں نقصان ہوگا۔ اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، کاروبار ہی نہیں کریں گے تو فائدہ نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نقصان ہوگا، کیونکہ جو فائدہ تم کو حاصل ہونے والا ہے اس سے محروم رہ جاؤ گے نا، یہ تو نقصان ہی ہوا۔ نور وہ حاصل کرتا ہے جو شعلہ نکلنے والا ہو۔ شعلے نکلیں گے، اس کو آپ نگلیں گے تو نور ملے گا۔ نو پین نو گین، پین لو گین ملے گا۔ چونکہ بر بوکست جملہ کارہا، کار دین اولا کزی یابی رہا۔ چونکہ دنیا کا سارا کاروبار امید کے اوپر ٹکا ہوا ہے، تو دین کا کام تو اس سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ امید سے چلے۔ اور تم اس چیز سے سبکدوش ہو جاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نہیں، امید اچھی رکھو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ بس اتنا ہی کرنا ہے بندے کو۔ میں جنت میں جاؤں گا، میں دوزخ میں جاؤں گا، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ نیست دستوری دریجہ خر باپ، جز امید اللہ اعلم بالصواب۔ اس مقام پر، اس سچویشن میں، اس جگہ دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے بولو میرا اچھا ہوگا یا برا ہوگا بتائیے، نہیں، یہ اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ اچھا کرو، آپ کا کام ہو گیا، اور سوائے امید کے کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ امید رکھنا، کام کرنا، اور باقی حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب آپ یہاں پر اس بات کو زور دے رہے ہیں کہ بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ امید اور بیم کے درمیان ہے۔ بیم کہتے ہیں ڈر کو۔ بندہ ہمیشہ دنیا میں امید اور ڈر دونوں کے بیچ میں رہتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ امید بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ صرف امید ہی ہو، ڈر نہ ہو تو بھی کام خراب ہوگا، صرف ڈر ہی ڈر ہو، امید نہ ہو تو بھی کام خراب ہوگا۔ اس موضوع پر اور تفصیل کے ساتھ آپ سمجھائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔